آج 21 رمضان المبارک ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک مختصر سا باب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اگر بیان کی جائے پورا سال بھی کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگی۔ بس اس باب کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ کہاں ہماری ہمت اور کہاں کم علمی کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مکمل بیان کر سکیں۔ 1400 سال گزر گئے، ہر ایک مؤرخ، ہر ایک مفسر، ہر ایک محدث اپنی قلم سے، ہر ایک سیرت نگار اپنی قلم سے سیرت لکھ رہا ہے، لیکن جو بھی آتا ہے وہ اپنی کم علمی کا اظہار کر کے چلا جاتا ہے، اور ان حضرات کی سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ علم کے اندر، علم کے سمندر میں غوطے لگاتے رہیں، آپ کو نئی سے نئی چیز ملتی رہے گی، لیکن ان حضرات کی سیرت مکمل طور پہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس باب کی ایک چھوٹی سی جھلک، ذرا بات توجہ کے ساتھ سننا، مختصر سی بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ پہلی بات کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک قرابت کا رشتہ ہے، جو ایک تعلق کا رشتہ ہے، تقریباً سبھی مسلمان اس سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ حضرت علی کا حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، رشتے کے لحاظ سے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے چچا تھے، یا ان کو یہ کہیں کہ وہ سگے بھائی تھے، وہ 3 شخص تھے۔ بات توجہ کے ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ 3 شخص تھے جن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ انتہائی قریبی رشتہ ہے۔ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ وہ تینوں کو تینوں حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ پہلے حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، دوسرے حضرت ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور تیسرے ایک اور بزرگ ہیں جو ان دونوں سے بڑے تھے۔ توجہ کرنا، جو ان دونوں سے بڑے تھے ان کا نام حضرت زبیر بن عبد المطلب ہے۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ وہ ان 2 شخصیتوں کے علاوہ سیدنا زبیر ابن عبد المطلب کا تذکرہ نہیں کرتی، حالانکہ اس کے علاوہ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ باپ کی طرف سے تھے، ماں کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے سیدنا زبیر اور حضرت ابی طالب تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد کعبہ کی جو مجاوری دی گئی وہ حضرت زبیر بن عبد المطلب کے سپرد کی گئی،
اور باہر کے جتنے کام کاج تھے وہ حضرت ابی طالب کے سپرد کیے گئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا زندگی میں سہارا بھی بنے۔ یہ جو ابی طالب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، یہ معذور تھے، کثیر العیال اور قلیل المال تھے، یعنی ان کی اولاد زیادہ تھی اور مال کم تھا، اس لحاظ سے بھی معذور تھے اور ویسے بھی پاؤں سے معذور تھے۔ ان کی ایک عطر کی دکان تھی تو اسی سے ہی اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی اولاد بھی تقسیم کی۔ اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تبلیغ کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی۔ حضور علیہ السلام کی تبلیغ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ عبد المطلب کے بیٹے عبد مناف جو حضرت علی کے والد ہیں، اصل نام ان کا عبد مناف ہے، جن کو لوگ ابی طالب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اصل میں یہ طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام طالب تھا، جس وجہ سے عبد مناف کو ابی طالب کہا جاتا تھا۔ تو یہ عبد مناف ابی طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ نام، اس کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہرحال اس طرف جائیں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے اپنے والد اسد کے نام پہ، اور ان کا ایک نام حیدر بھی تھا، ان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ اسد اور حیدر، جن کا معنی ہے شیر، جنگجو، یہ اس لیے انہوں نے نام رکھا کیونکہ ان کے والد بڑے جنگجو تھے، نڈر تھے، تو اس وجہ سے اس وقت لوگ اپنے باپ دادا کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے، اور ان سے ان کو پکارنا، ان کے تذکرے کرنا، جس کے اثرات بچوں میں آتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ نام کے اثرات بچوں کے اندر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر مبارک کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 9 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے آپ کی عمر 10 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے آپ کی عمر 7 سال تھی، اور ایک آخری روایت جس کے بعد کوئی روایت نہیں ملتی، اس میں ہے کہ آپ کی عمر 12 سال تھی۔ یعنی بچپن کی حالت میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے تحت اپنے قبیلے اور پوری قوم کو جمع کر کے دعوت کی اور اسلام کی دعوت شروع کی، اور ارشاد فرمایا کہ مکہ والو، کون ہے جو آج میرا ساتھ دے گا؟ آپ نے برادری کے لوگوں کو بلایا تھا، بنو تیم کے آدمی کو نہیں بلایا، بنو امیہ کے آدمی کو نہیں بلایا، بنو عدی کے آدمی کو نہیں بلایا، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
कुरैश वालों को बुलाया, हाशमियों को बुलाया, और उनके सामने जब वो सारे के सारे मौजूद थे, उनके सामने आपने ये ऐलान किया कि कौन है जो आज मेरा साथ देगा। उस वक्त मजमे के ऊपर सन्नाटा तारी था, किसी तरफ से आवाज बुलंद नहीं हो रही थी, किसी तरफ से कोई हाथ बुलंद नहीं हो रहा था कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में बोले। उस वक्त अगर कोई बोला तो वो एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अली है वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहता है कि मेरे आका मौला, हो सकता है ये आपके कबीले वाले, हो सकता है ये आपकी कौम वाले आपका साथ ना दें, ये आपकी मुखालफत करें, लेकिन मैं इनकी मुखालफत के बावजूद, कौम कुरैश की मुखालफत के बावजूद, हाशिम कबीला की मुखालफत के बावजूद, मक्का वालों की मुखालफत के बावजूद मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी आप पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। हालांकि उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र भी बड़ी छोटी थी। रिवायात में आता है कि आपकी पतली पतली सी टांगे थी और बारीक बारीक से आपके बाजू थे, लेकिन आपने वहां सबके सामने खड़े होकर मक्का वालों की मुखालफत मोल ली, कुरैश वालों की मुखालफत मोल ली, हाशिमियों की मुखालफत मोल ली, अपने बाप की मुखालफत मोल ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया, मोहब्बत रसूल का वहां पे ऐलान किया। इसलिए मेरे और आपके पैगंबर आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि खानदान में पहला अली है, मेरे खानदान में पहला अली है जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि जब कोई मेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त अली ने ऐलान किया था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। वैसे तो इस उम्मत में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, लेकिन आपने फरमाया मेरे खानदान में सबसे पहला अली है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक सिफ्त हैदर कर्रार भी है, क्योंकि आपका नाम हैदर था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अली रखा, नाम तब्दील कर दिया और आपका नाम अली रखा, और हैदर कर्रार आपकी सिफ्त बरकरार रही। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अली रखा। अली का माना है, क्योंकि ये अली का लफ्ज जो है ये उलूव से है, और इसका माना होता है ऊंचाई वाला, बुलंदी वाला, ऊंचे मकाम वाला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कद चूंकि छोटा था, आपने नाम अली रखकर यह बतला दिया कि कल को कोई ये न कहे कि अली तो छोटे कद वाला है। नहीं नहीं, बल्कि अली वो है कि जिसका मकाम बहुत ऊंचा है। अली का कद छोटा हो लेकिन मकाम बहुत ऊंचा है, अली का कद छोटा हो मर्तबा बहुत ऊंचा है, अली का कद छोटा हो लेकिन अली की अजमत बड़ी ऊंची है। अली तो बड़ी अजमत वाला है, अली बड़ी बुलंदी वाला है, अली बड़े मर्तबे वाला है। एक और सिर्फ सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो आप हजरात अक्सर सुनते हैं और बोलते भी हैं, वो क्या थी और क्या बोला जाता है? सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अलीयुल मुर्तजा भी बोला जाता है, अलीयुल मुर्तजा भी कहा जाता है। ये लफ्ज मुर्तजा पे गौर करें, अली की जिंदगी इसी मुर्तजा में है। आज मैं आपको अहले सुन्नत का अकीदा भी बताता चलूं कि अहले सुन्नत के नजदीक अली का मकाम क्या है, अली का मर्तबा क्या है। यह मुर्तजा क्या चीज है जिसके अंदर सैयदना अली की जिंदगी है। मुर्तजा ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माना है चुना हुआ, पसंदीदा, अपनी रजा जिसके सपुर्द की जाए, जिस पर रजा का ऐलान किया जाए, उसको कहा जाता है अल मुर्तजा।
تو چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چنے ہوئے تھے پوری قوم قریش میں، المرتضی پہلا ہے جسے بچپن میں چنا گیا، پوری قوم قریش میں المرتضی پہلا ہے جس نے پیغمبر کو چنا، پوری قوم قریش میں المرتضی پہلا ہے جسے پیغمبر نے چنا، پوری قوم قریش میں المرتضی پہلا ہے جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، جس نے کم سنی میں کھڑے ہو کر محبت رسول کا اعلان کیا۔ پوری قوم قریش میں پہلا المرتضی وہ ہے جو پیغمبر کے خاندان میں شیب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہا، محصور رہا۔ پوری قوم قریش میں پہلا المرتضی ہے جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ پہلے پوری قوم قریش میں پہلا المرتضی ہے جس نے نبی کی گود میں تربیت حاصل کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کاموں کے لیے چنا ہے، بڑے بڑے کاموں کے لیے چنا۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، پوری امت کو علم فقہ ملا ہے تو وہ علی کی وساطت سے ملا ہے، پوری امت کو علم تصوف ملا ہے تو وہ حیدر کرار کی وساطت سے ملا ہے، پوری امت کو علم قضاء حکمت کے فیصلے ملے ہیں تو وہ حیدر کرار کی وساطت سے ملے ہیں، پوری امت کو علم ریاضی ملا ہے تو وہ حیدر کرار کی وساطت سے ملا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ المرتضی اس کو کہتی ہیں جو چنا گیا ہو، اور یہ المرتضی وہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ نے کیا، یہ المرتضی وہ ہے جس کا انتخاب رسول اللہ نے کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، دو انتخاب ایسے ہیں جو اپنے مقام پر ہوئے ہیں۔ ایک، ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، اپنے ساتھ لے جانے کا انتخاب کیا، اور دوسرا ہجرت کی رات علی المرتضی کو اپنے بستر پہ سلانے کا انتخاب کیا اور اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے گئے، اور یہ بتلا کر گئے کہ علی صبح اٹھ کر سب کو امانتیں واپس لوٹا دینا، امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا، میں قباء کے مقام پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ میرے محترم دوستو، علماء سے پوچھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے مقام پہ ہیں، قباء کے مقام سے آگے مدینہ کی طرف جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا نہیں رہے۔ مدینہ کے لوگ آتے ہیں، قباء میں آپ سے مل کے چلے جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی آگے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی انتظار فرما رہی ہیں کہ میں علی سے کہہ کے آیا تھا کہ علی میں قباء کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا، قباء میں آ کے مجھے ملنا۔ حضور علیہ السلام نے قباء میں اپنا قیام بڑھا دیا، اپنے ٹھہرنے کے دن بڑھا دیے، لیکن مدینہ کی طرف نہیں گئے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امانتیں صبح اٹھ کر سب کو دی اور حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ دن رات سفر کیا، فرماتی ہیں میں رات کو سفر کرتا تھا، دن میں چھپ جایا کرتا تھا، جوتی پاؤں میں نہیں تھی، سنگریز راستہ ہے، گرم عرب کی گرمی، اور گرمی کی حالت میں دن میں بھی چھپ چھپ کر چلتے تھے۔ جب آپ قباء تک پہنچے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، زخموں کی وجہ سے سوج چکے تھے، لیکن ایک شوق تھا، ایک محبت تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔
जब आप वहां पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको देखा तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठा और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अली कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली को अपने सीने से लगाया। आप फरमाते हैं कि जितनी रास्ते की मशक्कत थी सारी की सारी दूर हो गई। पूछा अली को तकलीफ तो नहीं हुई? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकलीफ किस बात की? आप तो मुझे ये कह के आए थे कि अली मैं कुबा पे तेरा इंतजार करूंगा, अमानतें लौटाकर मेरे पास आ जाना। या रसूल अल्लाह, बाहर 1400 तलवारें लेके काफिर खड़ा है, लेकिन अली का ये ईमान है कि नबी ने कह दिया अली सुबह अमानतें वापस लौटानी है, कुबा में आकर मुझसे मिलना है। अली का ये ईमान था, नबी की जुबान से बात निकली है, अली को कोई आंच नहीं आ सकती, अली ने अमानतें लौटा के हुजूर से मिलना है, ये मेरा ईमान था। मेरी जान उस वक्त तक जाने आफरी के सपुर्द नहीं हो सकती जब तक मैं आपसे आकर मिल नहीं लेता, क्योंकि आपकी जुबान से अल्फाज निकले थे। ये उन लोगों का ईमान था कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी है वो होकर रहेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक ताल्लुक था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मदीने में गए। बहरहाल मुख्तसर बात, मदीने में जाकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाक़ात मदीना कायम की, जो बड़ी मशहूर है, बड़ा वाकया मशहूर है और तारीख में आज तक उस जैसा वाकया नहीं मिलता। मवाक़ात मदीना में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर सहाबी और एक अंसारी सहाबी को आपस में भाई भाई बना दिया। और वो कैसे भाई बने आप हजरात सुनते रहते हैं कि तारीख में ऐसा कोई भाई फिर दोबारा नहीं बना। आप एक मुहाजिर को लेते, एक अंसारी को लेते और दोनों को आपस में भाई बना देते। जब सारे मुहाजिर अंसार के भाई बन चुके, सारे मुहाजिर खत्म हो गए, तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और जाकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो सारे आपस में भाई भाई बन गए, मैं अकेला रह गया, मेरा तो कोई भाई नहीं बना, बात पर तवज्जो करना। या रसूल अल्लाह, मैं तो अकेला हूं, मेरा कोई भाई नहीं बना। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली, ये सारे भाई बन गए, मैंने इनको भाई बना दिया, क्या तू इस पे खुश नहीं है कि तू मेरा भाई है? अली तो मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है।